بالکل جی، اور اب ایک نئی بحث اشفاق یہاں پہ چھڑ گئی ہے جس میں دو پہلو انتہائی اہم ہیں. ایک ویکسین کے بوسٹر کا اور دوسرا پولیویک، یعنی کہ دو مختلف ویکسین کا ہم نے دیکھا ہے کہ کمبینیشن. یہاں پہ لوگ ایک ویکسین لگوا رہے لیکن کچھ لوگ یہاں پر ایسے بھی ہیں کہ جو دو ڈوزز لگوا رہے، تو ان کی کوشش ہے کہ وہ دو مختلف جو ہیں وہ ویکسین ہوں. یا تو آپ سائنو فارم لگوا لیں، ساتھ میں آپ سائنو ویک لگوا لیں، یا پھر آپ کچھ ماڈرنا لگوا لیں اور دوسری آپ فائزر لگوا لیں اف اٹس اویلیبل. فائزر تو نہیں، میں صرف آپ کو مثال یہاں پہ دے رہی ہوں. لیکن ان کی کمبینیشن یہی ہونی چاہیے. ہاں، لیکن کچھ کمبینیشن اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا یہ کمبینیشن ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 20 سے 30 لاکھ اور پاکستان میں 10 لاکھ کے قریب ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے پولیویک یعنی کہ دو مختلف ویکسین کی ڈوزز لگوائی. یہاں پہ لوگ ایک ویکسین پہ نہیں مان رہے لیکن دوسرے لوگ یہ اچھی ہو ان کے لیے آگے ثابت ہو. لیکن یہ اصل حقیقت کیا ہے؟ ظاہر ہے ہم اس پہ اتنی کیا بات کریں. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب اس وقت براہ راست ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں اس معاملے پہ. بہت شکریہ سر، بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، اور آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے لیے وقت نکالا، ہمیں ایجوکیٹ بھی آپ کریں گے. فرمائیے گا کہ یہ نیا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ دو مختلف ویکسینز لگوانا، تو اس کے اندر جیسے میرا بیسک سوال ہے، آپ ظاہر ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ جیسے سائنو ویک ہے یا سائنو فارم ہے، ان کا فارمولا تقریباً ملتا جلتا ہے، یعنی کہ ان ایکٹیویٹڈ وائرس ہے. دوسری ویکسینز ہے فائزر اور ماڈرنا، جن میں میسنجر آر این اے والا چکر ہے کچھ. تو یہ دونوں مکس اپ آپس میں ہو سکتی ہیں یا کس طریقے سے لوگ یوز کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو؟ محمد اشفاق ستی صاحب, thank you so much. I hope I did the justice to your name, which Madhya failed to do so. Which Madhya failed to do so. Yes, she did. Anyhow, جو آپ نے کہا مکس اینڈ میچ کرنا ویکسینز کو, دیکھیں اس وقت تک دنیا میں کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے, کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے ہمارے پاس کہ یہ مؤثر ہے, کہ یہ ایک ویکسین کو لگوانے سے بہتر ہے کہ دو اقسام کی ویکسین لگائی جائیں, یا اس کا ہارم ہے. پاسبلٹی ہے کہ اس کا ہارمفل ہو, اور انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک ویکسین ریلکٹنٹ لوگ ہیں جو پہلی ہی ڈوز نہیں لگوا رہے, دوسری ایکسٹریم ہے کہ جو شاید 3 اقسام کی, مجھے بہت سارے لوگ میں جانتا ہوں پرسنلی, اور وہ زیادہ تر وی آئی پی لوگ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سب لگا دو, ایکسیس ہے ماڈرنا, یا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ دیکھیں امریکہ کی بنی ہوئی ہے ایک سٹیٹس. ایک جب وار شروع ہو گئی ہے نا, اس نے بہت کنفیوز کیا بٹوین economic war between China and to become a superpower and a so-called superpower US. ہر پوری کوشش کی اس نے اس بیماری میں, چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ تھا کہ چائنیز وائرس, اور پورا اس کو پلے ڈاؤن کرنے کی چائنا کو, اور چائنا نے اتنا ریئیکٹ نہیں کیا. چائنا تو اپنے آپ کو ہی ڈیفینڈ بیچارہ کرتا رہا ہے. لیکن اس وقت بھی دیکھیں بہت سارے ممالک میں ٹریول ایڈوائزری ہے کہ ماڈرنا یا فائزر یا اس قسم کی ویکسینز ہوں, جو کہ غلط ہے. جب WHO نے کوئی ویکسین اپروو کر دی تو یہ تو WHO کا فیلئر اور ہمارا بھی ڈپلومیٹک فیلئر ہے کہ ہم کیوں نہیں انفورس کر پا رہے کہ جی جب WHO, تو یہ ایک تو یہ اس کا آنسر ہے کہ لوگ مجبور ہیں, انہوں نے ٹریول کرنا ہے. اور قطع کلامی کی معذرت. ہم ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا, ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم بات کر رہے تھے پولیویک سروے کے حوالے سے. ڈاکٹر جاوید اکرم ہمارے ساتھ موجود ہے, اور ہم گفتگو یہ کر رہے تھے کہ جن ویکسینز کو WHO نے اپروو کیا ہے تو باقی ممالک اس کو کیوں اپروو نہیں کرے, کیونکہ یہاں پر ایسا کرے ایک پولیٹیکل جنگ بھی چل رہی ہے کہ جو امریکن ویکسین ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے, بٹ سمہاؤ جو چائنیز ویکسین ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایون رشین اسپٹنک کو لے کے بھی ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ آگے بات چیت کی جا رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا, یہ جو ابھی ہم پولیویک سروے کے حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں کہ جی دو مختلف ویکسینز کا کمبینیشن جو ہے وہ لوگ لگوا رہے ہیں, یہ کس طریقے سے سیف ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بہت ساری ویکسینز کے فارمولا سیم نہیں ہیں, ان کا تو جو دورانیہ ہے, جو ایک ڈوز کے بعد جو دوسری ڈوز لگائی جائے گی وہ بھی دورانیہ سیم نہیں ہے, ان کو تو پریزرو کرنے کے لیے جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی سیم نہیں ہے. تو یہ کیسے کام کر سکتا ہے؟ دیکھیں مدیہ, سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ دیکھیں ہمیں ہرڈ امیونٹی کریٹ کرنے کے لیے, یعنی کہ اس وائرس کو رخصت کرنے کے لیے پاکستان میں ہمیں 18 کروڑ لوگوں کو لگانی ہے. ابھی میکسیمم اس کا ہم 15% شاید لگا سکے ہیں. تو یہ بہت بڑا المیہ ہوگا کہ ہم جن کو لگی ہے ان کو اور لگاتے جائیں, اور جن کو ایک بھی ڈوز نہیں لگی, اس لیے ہماری تمام توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ ہرڈ امیونٹی. مورلی اٹ از ناٹ رائٹ, نمبر 1.
کہ دیکھیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ ہے اور رہے گا. دوسرے نمبر پہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان انفارچونیٹلی کو اتنے اچھے فرشتوں میں نہیں شامل ہوتا, چاہے اولمپکس ہے, لیکن ایک چیز میں الحمدللہ ہم صفحے اول میں ہیں, ریسرچ ان ویکسینز. آپ اگر ویکسین ایفیکیسی ٹرائلز کا دیکھیں تو پاکستان کا امپیکٹ تیسرے یا چوتھے نمبر پہ ہے. اور اب یہ جب سے ہم نے پولی ویک اسٹڈی یہ شروع کی ہے, جس کا یہ لنک بھی آپ کے پاس میں نے بھیجا ہے, اس پہ اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پوری دنیا سے لوگ رجسٹر ہوں, یہ فرسٹ ڈراپ آف ایویڈنس ہوگا دنیا کے لیے جو پاکستان سے انیشیٹ ہوا ہے. اور یہاں پہ امریکنز بھی رجسٹر ہو رہے ہیں, یورپینز بھی اور پاکستانی بھی, اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے کسی وجہ سے بھی ایک سے زیادہ اقسام کی مکس اینڈ میچ کی ہے ویکسین, وہ ہمیں اپنا ڈیٹا دے دیں, نام نہ دیں. نام دیں گے بھی تو ہم کانفیڈینشیلٹی مینٹین کریں گے, ہم ان کا یہ نہیں کریں گے کہ وہ بہت بڑے بیوروکریٹ ہیں یا پولیٹیشنز ہیں, ایسا نہیں ہوگا, میڈیا کو نہیں ملے گا وہ نام, لیکن وہ بلائنڈڈ ہوگا. لیکن ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. آپ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کون سی ویکسین آپ نے کس سے مکس کی, کب کی, اور کیا علامات ہوئیں, اور اب آپ کی امیونٹی کیسی ہے. ہم ان کو پورا کا پورا فالو کریں گے فار نیکسٹ 2 ایئرز. اچھا ایک اور چیز ہم بتاتے رہیں گے آپ کو کہ کیا ہوا. اچھا ایک اور چیز سمجھنا چاہ رہے تو obviously آپ فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں, اور بہت سے ہمارے ڈاکٹرز مسیحا جو کہ سب سے زیادہ خطرات کا شکار رہتے ہیں اس کورونا وائرس کی وجہ سے. ایک جو ویکسین کی پوری ڈوز ہے آپ لوگوں کو لگ چکی ہے, 2 میرے خیال میں ڈوزز جو ہوتی ہیں انیشلی لگ چکی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, obviously یہ بھی سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہوگا کہ کتنے عرصے بعد ہمیں اگلی ڈوز کی یا کسی بوسٹر کی ضرورت ہوگی, تو اس حوالے سے کوئی ریسرچ ہے؟ اور کیا بوسٹر کا بھی سیم فارمولا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں اشفاق اور مدیہ, ہم نے کینسائنو کا ٹرائل کیا 29,000 لوگوں کا, اور ہم نے 6 ماہ بعد دیکھا کہ امیونٹی تھوڑی سی فال ہو رہی ہے. تو ہم نے اس کو 1 سنگل ڈوز ویکسین ہے اس کو ڈبل ڈوز پہ کنورٹ کیا, اور فری آف کاسٹ ہم نے اپنے والنٹیئرز کو بلا کے اس وقت لگا رہے ہیں. آپ کے ذریعے جو ہمارے والنٹیئرز ہیں جن کو نہیں پتا, حالانکہ ہم تو ان کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں, وہ آ کے لگوا سکتے ہیں ادھر ہماری یونیورسٹی. اینڈ واٹ اباؤٹ سائنوفارم؟ اس لیے 6 منتھس تو دیکھیں ابھی پھر وہی میں کہوں گا کہ اگر ہم بوسٹر کی طرف چلے گئے تو ویل ڈپرائیو مینی پیپل آف. I'm not talking about the normal people. We are talking about the health officials یا جو health workers ہیں جو کہ فرنٹ لائن پہ ہیں, ان کے لیے تو ضروری ہے, وہ ٹھیک ہوں گے تو ہمارا علاج کر پائیں گے. دیکھیں بالکل صحیح ہے, لیکن دیکھیں ویکسین کوئی بھی آپ چاہے اس کا بوسٹر بھی لگوائیں 100% تو مؤثر ہے نہیں, 100% تو کوئی ویکسین دنیا کی نہیں مؤثر ہے. لیکن اینی ڈیزیز کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بیماری ہو نہ, مؤثر کہنا ہمارے لیے ویکسین میں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو سیریس ڈیزیز نہیں ہوگی, آپ کی جان کو نہیں خطرہ ہوگا, جس میں زیادہ تر ویکسین ایکولی مؤثر ہیں. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے. اور اوور 6 منتھس یہ فال ہوتی ہے امیونٹی, لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ بوسٹر کب لگنا چاہیے. لیکن ہمارے خیال میں 6 ماہ بعد بھی اتنی ڈبل ڈوز کی امیونٹی رہتی ہے کہ you can carry on like healthcare workers, because it's not about vaccine, it's about کہ safety. اچھا ٹھیک ہے, کچھ لوگ نا سائنوویک کے حوالے سے تھوڑی بہت شکایتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی ڈوز کے بعد تو ٹھیک تھے, لیکن somehow دوسری ڈوز کے بعد فوراً نہیں, بٹ ود the passage of time after 2 weeks اور 3 weeks لوگ فیل کرتے ہیں کہ لوگ بالکل ڈرین ہوتے چلے جا رہے ہیں, ان کی انرجی جو ڈرین ہوتے چلی جا رہی ہے. تو کیا آپ کے پاس بھی کچھ ایسی شکایات آئی ہیں؟ جی بہت آئی ہیں اور ہوتی بھی ہیں, اور یہ کوئی متھ نہیں ہے, یہ فیکٹ ہے. اور اسپیشلی سب سے زیادہ موڈرنا کی 2nd ڈوز جو ہے وہ اس میں سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں, لیکن سائنوویک میں بھی ہوتے ہیں اور آفٹر لیٹنٹ پیریڈ ہوتے ہیں. دیکھیں جب آپ کا امیون سسٹم کو ہم بوسٹ کرتے ہیں, جب ریکگنائز کرتا ہے ایز این اینٹیجن کہ یہ فورن چیز ہے, اور آپ اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بنانی شروع کرتا ہے تاکہ جب ایکچوئل اینیمی آئے تو اس کو وہ نیوٹرلائز کر دے. تو اس میں تھوڑی سی پرائس تو ہوتی ہے پے کرنے کی کہ آپ کا امیون سسٹم اوور ریئیکٹ کر جاتا ہے کافی. اور سب سے امپورٹنٹ میں یہاں پہ یہ آپ کو بتاؤں گا, جو لوگ اینٹی باڈیز کرا رہے ہیں وہ بہت غلط کر رہے ہیں. ویکسین مفت مل رہی ہے, 6,000 روپیہ وہاں بار بار جا کے لیب میں دیتے ہیں. دیکھیں وہ جو اینٹی باڈی کی نہ ہونا کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پروٹیکٹڈ نہیں ہیں, اور اینٹی باڈیز زیادہ ہونے کا بھی یہ مطلب نہیں کہ آپ پروٹیکٹڈ ہیں. اس لیے کہ ٹی سیل میڈیٹڈ جو لانگ ٹرم امیونٹی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, میموری سیل.
ये जो बी सेल मीडिएटेड शॉर्ट टर्म इनेट इम्यूनिटी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी अडेप्टिव इम्यूनिटी है, जो कि मेजरेबल नहीं है। हम वैक्सीन लगा के ये प्रिज्यूम करते हैं कि यू आर प्रोटेक्टेड, इसलिए इस चीज़ पे पैसे ना ज़ाया करें, बहुत पैसे लग रहे ख्याल रखना। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब क्विकली मैं जानना चाहूँगी, तो क्या जब आपकी एनर्जी 2-3 हफ्ते बाद भी ड्रेन हो रही है, तो क्या एक कंसर्निंग बात है, हमें फ़ौरन कुछ ना कुछ चीज़ों में तब्दीली करनी है, फूड में तब्दीली, कुछ एहतियात करनी है हमें? देखें, वो तो वैसे भी करनी चाहिए जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, वो दवाइयात लेते रहें और अपने अगर ज़रूरत पड़े तो मुआलिज से मिलें। और जो एक आम आदमी है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे रोल मॉडल हेल्थ में हैं, स्मार्ट एंड एक्टिव, और यहाँ सतीश साहब जैसे, उनके लिए ये है कि वो जाहिर है कि लाइफस्टाइल अपना इम्प्रूव करें, एक्सरसाइज करें, जिम की तरफ रजू करें या ग्राउंडों की तरफ रजू करें, और अपने डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, विटामिन्स वगैरह से भरपूर, जो मिनरल से भरपूर, जिंक का बहुत रोल है और फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा जिंक होता है, तो इसलिए ये बेहतर होगा कि वो अपनी डाइट में चिकनाई नहीं लें और बहुत मीठा नहीं लें, जो कि इस कंडीशन में नुकसानदेह है। और एक्टिविटी से, फिजिकल एक्टिविटी से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत बहुत मॉडरेट लेवल पे रहता है, ओवर रिएक्ट नहीं करता। सही, इनटेक का भी ख्याल रखना है, फिजिकल एक्टिविटी का भी ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी मुफस्सिल हमने गुफ्तगू की, एक तो पोलियो सर्वे के हवाले से भी, और साथ में बहुत सारी वैक्सीन, जैसे लोग शिकायत करेंगे जी दूसरी डोज के बाद उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो आई एम श्योर कि जिन लोगों को मसला होगा उन्होंने सुन लिया होगा।